بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جس کے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اگر اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت میں بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی نظر اس غلام پر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے ہی دے دو۔ اس لڑکے کی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی شکر خدا کا ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکے سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہوں نے اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور قوم قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر لڑکی، جس کا نام ثبیتہ بن یار تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھیں اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوستوں عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا۔ ان کے رویے میں سرد مہری محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استغفار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسے اس اسلام میں داخل کر دو جس سے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چنانچہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا میرے آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔
مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کو خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا۔ ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے تو لوگوں میں اپنی محبت طاری ہو جاتی اور راہگیر ڈٹ کر سنتے۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقف کیوں کیا وجہ ہے پوچھی تو بولے کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اس لیے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے اور دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو عالم مولوی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ مطوع میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑہار رحمتیں ہوں ان پر۔ خدا حافظ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔